اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرقہ پرست حکمت کا مطلب بتاتے ہیں حدیثیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس کا جواب اور اس کی تفصیل قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ خواتین حضرات، آج میں نے اپنے بیان کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، اس موضوع کا نام یہ ہے کہ فرقہ پرست حکمت کا مطلب حدیثیں بتاتے ہیں تو یہ جھوٹ ہے۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں کہیں یہ ایک آیت بھی موجود نہیں ہے کہ حکمت کا مطلب حدیثیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ بار بار اس طرح کی آیات آپ کو نظر آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو حکمت والا کہا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا ہے بالقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے خود کو حکمت والا کہا اور قرآن پاک کو حکمت والا کہا۔ خواتین حضرات، حکمت والا اللہ تعالیٰ کا بھی صفاتی نام ہے اور حکمت والا قرآن پاک کا بھی صفاتی نام ہے۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ اپنی باتوں کو اسی طرح بیان کرتے ہیں جس طرح ہم کسی کو خوبصورت ہونے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت حسین اور جمیل ہے۔ اگر ہم حسین بھی کہہ دیں تو بات تو پوری ہو جاتی ہے، مگر جمیل کہنے سے اس بات کو زیادہ تقویت ملتی ہے۔ اگر ہم اس طرح کہتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہے اور بہت ہی حسین و جمیل ہے تو اس سے بات کو اور تقویت مل گئی، یعنی اس بات میں کوئی شک نہ رہا کہ اس کے حسن میں کوئی کمی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سارے قرآن پاک میں اسی طرح بات کرتے ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خواتین حضرات، اس آیت میں اللہ رحمان اور رحیم ایک ہی ذات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کوئی اور ہے، رحمان کوئی اور ہے اور رحیم کوئی اور ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پورے قرآن پاک میں اپنی صفات کو بھی بیان کرتے ہیں اور قرآن پاک کی صفات کو بھی بیان کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے اور قرآن پاک حکمت والا ہے۔ اس پر میری مکمل کتاب موجود ہے، آپ اسے میری ویب سائٹ www.whatisquranpak.com پر دیکھ سکتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے حکمت کسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان آیت 2 پارہ نمبر 21، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ لقمان کی آیت 2 کا ترجمہ سنا، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو حکمت والی کتاب کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ دانائی والی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں اور وہ تمام آیات دانائی پر مبنی ہیں۔ یہ حکمت والی کتاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو سکھائی ہے۔ آئیں اس بات کو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 164 پارہ نمبر 4، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ جب انہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی
آیات سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ آل عمران کی آیت 164 کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ جب انہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ خواتین حضرات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک کی حکمت والی تعلیم سکھائی ہے۔ اگر ہم اس کو سیکھیں گے تو ہم گمراہی سے نکل آئیں گے، اگر ہم نے نہ سیکھا تو ہم گمراہی رہیں گے۔ خواتین حضرات، اسی بات کو ذرا دوسری آیت میں دیکھتے ہیں تاکہ وضاحت ہو جائے۔ سورہ البقرہ آیت 151 پارہ نمبر 2، جیسا کہ تم ہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے اور تم کو پاک کرتا ہے اور تم کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور تم کو وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ البقرہ کی آیت 151 کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب اور حکمت سکھائی ہے، یعنی دانائی سے بھری ہوئی کتاب سکھائی ہے اور ہم کو وہ سکھایا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ خواتین حضرات، اگر ہم قرآن پاک کو سیکھیں گے تو ہم وہ جان لیں گے جو ہم نہیں جانتے۔ خواتین حضرات، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، سورہ نساء آیت 113 پارہ نمبر 5، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کر ہی لیا تھا کہ آپ کو گمراہ کر دیں۔ یہ لوگ صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا فضل بہت زیادہ ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ نساء کی آیت 113 کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اور حکمت سکھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست کہتے ہیں کہ حکمت کا مطلب ہے حدیثیں۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت 159 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ختم کر دیا ہے۔ خواتین حضرات، اگر خدا نخواستہ حکمت کا مطلب حدیثیں ہیں تو اب ہم قرآن پاک میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے، جس کی تصدیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے۔ اگر ہم اس بات کو نہیں مانتے تو ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ سورہ آل عمران آیات 81 تا 82 پارہ نمبر 3، اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے اقرار لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو تصدیق کرے اس کی جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اقرار کیا اور میری اس بات کو قبول کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو کوئی اس کے بعد پھر جائے تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ خواتین حضرات، آپ نے
سورہ آل عمران کی آیات 81 تا 82 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے اقرار لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے جو تصدیق کرے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ خواتین حضرات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی کہ انبیاء کے پاس کتاب اور حکمت تھی، اور انہوں نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور اس بات کی گواہی تمام انبیاء نے دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جو کوئی اس کے بعد پھر جائے تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ خواتین حضرات، تمام فرقہ پرست انبیاء کی باتوں کو تو حکمت نہیں مانتے، ان کی باتوں کو تو حدیثیں نہیں مانتے، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے اس بات کو گھڑا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں وہ حدیث ہے، حالانکہ رسول کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا، اور ہم سے قیامت والے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کس طرح کے اعمال کرتے تھے، بلکہ ہم سے اس پیغام وہ جو اللہ تعالیٰ کا رسول پہنچاتے ہیں ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے اس کو مانا تھا یا نہیں مانا تھا، رسول پر ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے۔ خواتین حضرات، فرقے بنانے والے کو کیا قرآن پاک میں کافر کہا گیا ہے، مشرک کہا گیا ہے، مرتد کہا گیا ہے، ظالم کہا گیا ہے، گمراہ کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والا کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت 159 میں فرقے بنانے والوں کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہی ختم کر دیا ہے۔ خواتین حضرات، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کے مقابلے میں حدیث اور سنت کو بنایا ہے، یعنی قرآن پاک کو جھٹلانے کے لیے حدیث کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں مثال دینا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے نہیں دیے۔ خواتین حضرات، ہم یہ بات کسی فرقہ پرست کے سامنے کر ہی نہیں سکتے، وہ ہمیں مرتد اس لیے کہے گا کہ ہم نے حدیثوں کو نہیں مانا، کیونکہ حدیثیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزے ثابت کرتی ہیں اور اس طرح قرآن پاک کو جھٹلاتی ہیں۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ فرقہ پرستوں نے قرآن پاک کے مقابلے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مقابلے میں حدیثیں ایجاد کی، اور اس کو وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کہتے ہیں۔ خواتین حضرات، میرے بہت سارے بیان اطیع اللہ و اطیع الرسول پر آنے والے ہیں، لہٰذا میں اس وقت صرف قرآن پاک سے یہ دکھانا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اور حکمت نازل کی، اور رسول کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہماری غلامی کرو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کا حکم دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا حکم دیتے ہیں، اور وہ یہ کبھی نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمیں اپنا رب بنا لو۔ خواتین حضرات، جس طرح لوگوں نے حدیث کو قرآن پاک کے مقابلے میں پیش کیا ہے تو وہ قرآن پاک کے حکم کو رد کر دیتے ہیں اور حدیث کو مانتے ہیں، اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ خواتین حضرات، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو دین میں فرقے بنائیں گے ان کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں، فرقہ پرستوں نے اسی طرح کے دلائل دے کر کہ یہ جو فرقے بنائے ہیں رسول کے اطاعت کے لیے بنائے ہیں، اور آپ آج دیکھتے ہیں کہ نام نہاد امت مسلمہ فرقوں پر قائم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت 103 میں کہ تم مرتے دم تک مسلم رہنا، اور اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن پاک کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑنا اور تفرقے میں نہ پڑنا۔ خواتین حضرت، آپ کے سامنے نام نہاد امت مسلمہ کی کیا حالت ہے
کہ انہوں نے مسلم بننا یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بننا گوارا نہیں کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی ہے۔ کوئی شیعہ ہے تو کوئی بریلوی ہے تو کوئی دیوبندی ہے تو کوئی قادیانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑنا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو رد کر دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹھکرا دیا، اور انہوں نے حدیث کی بات کو مان لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تفرقے میں پڑھنے سے منع کیا تھا کہ فرقے نہیں بنانے، اور انہوں نے فرقے ہی بنا لیے اور ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے اور قرآن پاک کو چھوڑ رکھا ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ فرقہ پرستوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رب بنایا، کہ پہلے قرآن پاک کے مقابلے میں ایک چیز تخلیق کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی کے مقابلے میں ایک چیز تخلیق کی، حدیثیں، اس کو یہ وحی کے مقابلے میں سمجھتے ہیں اور اس کے ذریعے پھر قرآن پاک کو جھٹلاتے ہیں۔ خواتین حضرات، تمام فرقے ایک دوسرے کی حدیثوں کو نہیں مانتے، ہر فرقے نے اپنے گروہ پر لازم کیا ہوا ہے کہ صرف اپنے فرقے کی حدیثوں کو ماننا ہے۔ اگر 73 فرقے ہیں تو ہر فرقہ اپنے ہی فرقے کی دی ہوئی حدیثوں کو مانے گا، یعنی اس طرح لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے فرقوں کو اپنا رب بنا رکھا ہے۔ حالانکہ جو رسول ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اسی کو سکھاتے ہیں۔ خواتین حضرات، آئیں قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور قرآن پاک میں یہ آیت دیکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیات 78 تا 80، پارہ نمبر 3۔ اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ہے جو اپنی زبانیں کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح موڑتے ہیں کہ آپ سمجھیں گے کہ یہ کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ اللہ پر جھوٹ بناتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کسی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے غلام بن جاؤ، لیکن وہ تو کہے گا کہ اللہ کے غلام بن جاؤ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کو سکھاتے ہو اور اسی کو پڑھتے تھے، اور وہ یہ نہ کہے گا کہ تم فرشتوں اور انبیاء کو اپنا رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں مسلم ہونے کے بعد کفر کا حکم دے گا؟ خواتین حضرات، آپ نے سورہ آل عمران کی آیات 78 تا 80 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ان میں ایک گروہ ہے جو اپنی زبانیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے اس طرح مروڑتے ہیں کہ آپ سمجھے کہ یہ کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بناتے ہیں۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست ذرا سی آیت قرآن پاک ہی پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو وہ شروع ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح کی عربی کو بھی پڑھیں گے کہ لوگ یہ سمجھے کہ وہ قرآن سے بیان کر رہے ہیں، حالانکہ وہ قرآن پاک میں لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ خواتین حضرات، جو قرآن پاک میں لکھا ہوا نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام صرف قرآن پاک ہے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بناتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ کسی بشر کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس سے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے غلام بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ اللہ کے غلام بن جاؤ۔ اسی لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کو سکھاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور اسی کو پڑھتے تھے، اور وہ یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں اور انبیاء کو اپنا رب بنا لو۔
خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ تمہیں مسلم یعنی میرا فرما بردار بننے کے بعد پھر کفر کا حکم دے گا، یعنی پھر میری نافرمانی کا حکم دے گا؟ خواتین حضرات، فرقہ پرست قرآن پاک کو بغیر سوچے سمجھے پڑھ رہے ہیں۔ اس کو انہوں نے صرف اس لیے رکھا ہوا ہے اپنے گھروں میں کہ اپنے بزرگوں کو ثواب دارین پہنچانے کے لیے۔ خواتین حضرات، یاد رکھیں کہ قرآن پاک مرے ہوئے لوگوں کے کسی کام نہیں آنے والا۔ قرآن پاک زندہ لوگوں کے لیے ہے۔ اس ہدایت اور سچے دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ ہم نے اس میں سچا دین بھی دیکھنا ہے، اس میں اپنی ہدایت کو بھی تلاش کرنا ہے۔ خواتین حضرات، میرا فرقہ چینل ہے جس کا میرے ہر بیان میں لنک موجود ہے۔ آپ اس لنک پر جا کر دین اسلام کو دیکھ سکتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، جس کے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور جس کے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کریں گے۔ خواتین حضرات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن پاک میں بار بار یہ فرمایا ہے کہ میں اس کی اطاعت کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے۔ خواتین حضرات، اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں تو ہم بھی اسی کی اطاعت کریں گے جس کی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ خواتین حضرات، اگر فرقہ پرستوں سے سوال کریں کہ کیا جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کے ساتھ حدیث اور سنت پر عمل کرنا ہے، تو کیا پہلے رسول جب آئے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تو انہوں نے بھی اس طرح کی کوئی بات کی؟ تو پھر فرقہ پرست کہتے ہیں نہیں، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ ہم ان کی حدیث اور سنت پر عمل کریں گے۔ خواتین حضرات، میں قرآن پاک سے دکھانا چاہوں گی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ہے، اسی طرح دوسرے رسولوں کی طرف بھی وحی کی۔ سورہ نساء آیات 163 تا 165، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف کی تھی۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اس کی اولاد عیسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی۔ کچھ رسول تو ایسے ہیں جن کا حال اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بول کر کلام کیا۔ یہ سب رسول خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ ان رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ نساء کی آیات 163 تا 165 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجنے کے مقصد کو بیان کیا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہی لوگوں تک پہنچائے جس میں خوشخبری والی باتیں اور ڈرانے والی باتیں ہوتی ہیں، تاکہ قیامت والے دن وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ حجت نہ پیش کر سکیں، یہ دلیل نہ پیش کر سکیں، یہ الزام نہ رکھ سکے کہ ہمارے پاس تو رسول نہیں آئے تھے، یعنی ہم بے خبر تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے کہ وہ رسولوں کو بھیجتا ہے جن کے ذریعے وہ خوشخبری والی باتیں اور ڈرانے والی باتیں کا مکمل پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے، تاکہ وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حجت نہ پیش کر سکیں۔ خواتین حضرات، آپ نے ان آیات میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کے نام لیے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے، اسی طرح دوسرے رسولوں کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے۔ خواتین حضرات، فرقہ پرستوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔ یہ قیامت والے دن مان جائیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ لے کر آئے تھے، یعنی قرآن پاک کا ایک ایک لفظ سچ تھا، اور یہ پچھتائیں گے، اور انہیں وہ سب جھوٹ بھول جائیں گے جو وہ دنیا میں بناتے تھے۔ خواتین حضرات، آئیں اس بات کو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ سورہ اعراف آیات 51 تا 53، پارہ نمبر 8۔ جنہوں نے اپنی دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، آج ہم انہیں ایسے بھلا دیں گے
جیسے انہوں نے ملاقات کے دن کو بھلا رکھا تھا اور ہماری آیات سے انکار کرتے تھے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کی بنا پر تفصیل سے بنا دیا ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ لوگ اب اس کے انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ جس دن ان کا انجام ان کے سامنے آئے گا تو جن لوگوں نے پہلے کتاب کو بھلا رکھا تھا وہ کہیں گے واقعی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ لے کر آئے تھے، تو کیا اب ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا ہے کہ وہ ہماری سفارش کرے یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ عمل ہم کرتے رہے اس کے برعکس کریں؟ یقیناً ان لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا اور ان سے وہ سب جھوٹی باتیں کھو گئی جو وہ بنایا کرتے تھے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو ایسا قرآن دیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنا پر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست اس بات کو مانتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو تفصیل کے ساتھ بنایا ہے، مگر یہ لوگ قیامت والے دن مان جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو تفصیل سے بنایا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سچ لے کر آئے تھے، اور وہ قرآن پاک کے خلاف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو دنیا میں باتیں پیش کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ دکھاؤ، قرآن پاک میں یہ دکھاؤ، تو وہ ساری جھوٹی باتیں انہیں بھول جائیں گی۔ خواتین حضرات، فرقہ پرستوں کو لاکھ قرآن پاک کی آیت دکھائیں مگر ان کو صحابہ کرام کے نام سے کوئی ایک بات دکھائی جاتی ہے تو وہ قرآن پاک کو رد کر دیتے ہیں۔ خواتین حضرات، اس طرح لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا رکھے ہیں۔ خواتین حضرات، قرآن پاک سے دکھانا چاہوں گی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ قرآن پاک سے دکھانا چاہوں گی، سورہ یونس آیت 66 پارہ نمبر 11۔ یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ وہ صرف گمان کی اطاعت کر رہے ہیں اور وہ صرف اندازے لگاتے ہیں۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ یونس کی آیت 66 کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ وہ صرف گمان کی اطاعت کر رہے ہیں اور وہ صرف اندازے لگاتے ہیں۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اس کی ہر بات سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین اسلام سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہدایت دے رکھی ہے وہ سچی ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے شریکوں کی اطاعت کریں گے تو وہ گمان کی اطاعت کرنے والے ہیں اور اندازے لگانے والے ہیں۔ خواتین حضرات، آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی ہیں اور ہمیں کتاب اور حکمت سکھائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی گمراہی سے نکل آئیں، تاکہ ہم بھی وہ جان لیں جو ہم نہیں جانتے۔ آمین یا رب العالمین۔